ہیلو السلام علیکم، میرا نام ہے مہک اور میں آج آپ کو ون گرل اسٹوری کا پارٹ 6 آپ لوگوں سے شیئر کروں گی۔ چلو کرتے ہیں اسٹارٹ۔ پھر مجھے فاطمہ وہاں پر اکیلی فلیٹ چھوڑ کر چلی گئی۔ اب میں وہاں پر اکیلی تھی۔ مجھے میری طرح وہاں ہر چیز تنہا اکیلی لگ رہی تھی۔ میں تڑپتی روتی لیکن سننے والا کوئی نہ تھا۔ پہلے تو دوست ہر دوسرے دن چکر لگا لیتے تھے، پھر آہستہ آہستہ مہینے اور پھر سال اور پھر تو آنا ہی بند ہو گئے۔ میں نے سب کے بدلتے چہرے دیکھے تھے، میں نے یہ دنیا دیکھی ہے۔ پھر تو وہ میری کال بھی بیزی کر دیتے تھے کہ کوئی ہمیں کام ہی نہ کہہ دے۔ ہائے میں پھر بتانا شروع ہو گئی۔ میں نے وہی کہا نا، اگر میں اپنی کہانی میں اگر آپ کو دنیا کے بارے میں بتانے بیٹھوں تو شاید ہی یہ کبھی ختم ہو۔ بس میں اتنا کہوں گی کہ میں نے دنیا دیکھی ہے، میں نے اکیلا پن دیکھا ہے، میں نے لوگوں کا بدلنا دیکھا ہے، میں نے لوگوں کا منہ موڑنا دیکھا ہے، میں نے پیسے کے پیچھے دنیا کو مرتے دیکھا ہے، میں نے بچھڑنا دیکھا ہے، میں نے دنیا کی چالاکی دیکھی ہے، میں نے ہوس کے مارے لوگ دیکھے ہیں، میں نے یہ دیکھا کہ اکیلا کیسے رہتے ہیں، میں نے ہر ایک دوست کا منہ موڑنا دیکھا۔ لیکن بس میں ایک عائشہ کا احسان نہیں اتار سکتی جس نے مجھے جاب دلوائی اور فلیٹ لے کر دیا، اور پھر میں نے اس کا بھی منہ موڑنا دیکھا۔ میں نے سیکھا کہ ایک اکیلی لڑکی کا ایک معاشرے میں رہنا کتنا مشکل ہے۔ میں نے اور بھی بہت کچھ سیکھا، آپ سنتے سنتے تھک جائیں گے۔ اچھا اس سب کو چھوڑے، میں آپ کو بتا رہی تھی کہ میں 4:30 پہ دوبارہ کافی شاپ چلی جاتی تھی اور 8 بجے قریب واپس آتی تھی۔ میں نے اپنے آپ کو اتنا مصروف کر لیا تھا کہ میں اپنے والدین کے بارے میں نہ سوچوں، اور اگر کبھی سوچنے بیٹھ بھی جاتی تو میرا سانس بند ہونا شروع ہو جاتا اور دل پھٹ جانے کو ہو جاتا۔ اس وجہ سے میں نے اپنے آپ کو مصروف رکھ لیا تھا۔ یہ تو میرا ماضی تھا، اب آگے جو آگے میرے ساتھ ہوا وہ سنیے۔ میرے بابا کی وجہ سے میں نے یہ ہر چیز برداشت کی تھی، کیونکہ انہوں نے مجھے ہر چیز سکھائی تھی۔ اس بات کا میرے ماما کو بھی نہیں معلوم تھا۔ جب رات کو میری ماما کی آنکھ کھلتی، وہ مجھے اور بابا کو باتیں کرتے دیکھتی تو کہتی پتہ نہیں ایسی کون سی باتیں ہیں جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی۔ میرے بابا نے پیار میں مجھے دنیا سے لڑنا سکھایا تھا۔ میں پھر شروع ہو گئی۔ میں دنیا کے بارے میں بتانے بیٹھ جاتی ہوں تو نا ختم ہی نہیں ہوتی۔ اچھا میں نے یہ بس آپ کو مختصر بتایا ہے، اب آگے سنیے میرے کہانی میں آگے کیا ہوا۔ میرے ساتھ یہ سب جو ہوا یہ میرا ماضی تھا، لیکن میں نے ماضی سے یہ سیکھا کہ والدین کے بغیر زندگی بہت مشکل ہے، یا یوں کہوں کہ مجھے مشکل لگ رہی تھی، کیونکہ دنیا میں ہزاروں لوگ ہیں جن کے والدین نہیں۔ شاید مجھے اس وجہ سے لگ رہی ہے کیونکہ میں نے ایسا کبھی سوچا نہیں تھا۔ میں نے ابھی آپ لوگوں کو اپنے والدین کے بارے میں تفصیل سے نہیں بتایا، کیونکہ میرے اندر اتنی ہمت نہیں ہے اور میں ان کی باتوں کو یاد کروں، لیکن بس اتنا کہوں گی وہ میرے گہرے دوست تھے۔ میں ان سے ہر بات شیئر کرتی تھی، اور جو اب میں ترکی کی سڑکوں اور ہواؤں سے کرتی ہوں، اور ماما کا تو پوچھو نا، وہ ہر بیٹے کی کیسی ساتھی ہوتی ہے۔ بس میں آگے اپنے والدین کے بارے میں اور نہیں بتا سکتی، میرا دل پھٹ جانے کو ہو جاتا ہے، پتہ نہیں کیوں، یہ مجھے بھی نہیں پتا، میرا سانس اکھڑنے لگتا ہے۔ اچھا یہ چھوڑیں، اب آگے سنیں۔ اب میں صبح اٹھی اور ناشتہ بنایا۔ میں نے یہ کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں اپنے لیے ناشتہ بناؤں گی اور خود کھایا بھی کروں گی۔ پھر میں تیار ہو کر کافی شاپ کے لیے نکل جاتی ہوں۔ سڑکوں سے باتیں کرنا نہیں بھولی تھی میں جلدی شاپ میں داخل ہوئی اور لوگوں کا آرڈر لینا شروع کیا۔ میں نے ایک لڑکے کی طرف دیکھا اور سوچا کیا آج یہ پھر آ گیا۔ تقریباً دوسرا ہفتہ چل رہا تھا۔ ایک لڑکا تھا، ایک نوجوان لڑکا، خوبصورت بھی تھا اور شاید کافی بڑے گھر سے تعلق رکھتا تھا، یا یوں کہو کہیں کا ڈان ہو، کیونکہ پولیس بھی اس کے سامنے جھک کر سلام کیا کرتی تھی۔ وہ شخص مجھے گھورتا ہی رہتا تھا۔ مجھے تھوڑا عجیب لگتا